باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہر جاندار دنیا میں کہاں ٹھہرے گا اور مرنے کے بعد کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر تھا۔ اس نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے۔ اور اے محبوب، اگر آپ فرمائیں کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن کی باتیں کھلے جادو یعنی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم چند دنوں تک ان کافروں سے عذاب روک لیں اور مہلت دیں تو ضرور مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے کس چیز نے اسے روکا ہے۔ سن لو جس دن ان پر وہ عذاب آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت یعنی صحت، دولت وغیرہ کا مزہ چکھائیں، پھر اس رحمت کو اس سے واپس لے لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس ناشکرا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم اسے مصیبت پہنچنے کے بعد نعمت کا مزہ دیں تو وہ ضرور کہے گا کہ مجھ سے تمام تکلیفیں دور ہو گئیں۔ بے شک وہ بجائے شکر گزار بننے کے اترانے والا، بڑائی مارنے والا ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر جن لوگوں نے مصیبت پر صبر کیا اور وہ نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو جو وحی آپ کی طرف ہوتی ہے کیا آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے، اور آپ کا سینہ اس بات سے تنگ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا جو ان کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، لہذا تبلیغ جاری رکھیں
اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو ایسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو تم یقین رکھو کہ قرآن اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو اے کافروں کیا اب تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں ان کے نیک اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے، جیسے کثرت رزق، صحت اور اولاد وغیرہ، اور اس میں کمی نہیں کریں گے۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں، اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ برباد ہو گئے اور ان کے اعمال کسی کام کے نہیں۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن آیا، اور قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی توریت آئی جو رہنما اور رحمت ہے، وہ یعنی اہل کتاب جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور سارے گروہوں میں سے جو اس قرآن کا انکار کرے جہنم کی آگ ہی اس کا وعدہ ہے، تو اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک یا اولاد ٹھہرائے، وہ لوگ بروز قیامت اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہ یعنی انبیاء اور فرشتے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ وہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے یعنی عذاب سے بچنے والے نہیں، اور نہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، نہ وہ حق کو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کی، وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ دونوں گروہوں یعنی کافر اور مومن کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں اللہ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر مصیبت والے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو ان کی قوم کے کافر سردار بولے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی صرف ہمارے حقیر لوگوں نے سرسری طور پر بغیر سوچے سمجھے کی ہے، اور ہم تمہارے لیے مال و دولت میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے فرمایا اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا کی تو تم اس سے اندھے رہے اور انکار کر دیا، تو کیا تمہارے ناپسند کرنے کے باوجود ہم اسے زبردستی تم پر مسلط کر دیں یعنی نبوت ماننے پر مجبور کریں؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔
اور اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں تمہارے کہنے پر غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی قرب خاص پانے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بالکل جاہل لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان غریب مسلمانوں کو اپنے سے دور کروں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خود سے غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن غریب مسلمانوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہ دے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ کافر بولے، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کر لیا، پس اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو اسے لے آؤ۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو تم پر وہ عذاب لے آئے گا اور تم اسے روک نہ سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور میری نصیحت تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی اگر میں تمہاری بھلائی چاہوں، جبکہ اللہ تمہارے کرتوتوں کے سبب تمہاری گمراہی چاہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، اگر میں نے اس کو بنا لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہوگا اور میں تمہارے گناہوں سے الگ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم سے جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، ان کے سوا اب ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا، تو جو وہ کرتے ہیں آپ اس پر غم نہ کریں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور آپ ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے، اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو تمہاری ہلاکت کے وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا آج تم ہنستے ہو۔ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ تو عنقریب تم جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب دنیا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب آخرت جو ہمیشہ رہے گا۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور میں سے پانی ابلا، ہم نے فرمایا اے نوح کشتی میں سوار کر لیں ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے لوگ تھے، یعنی تقریباً 87 افراد۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اور نوح نے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا اور وہ ان سے الگ کنارے پر تھا۔ فرمایا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے وہی بچے گا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور کفار کی ہلاکت کے بعد حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری جو عراق یا شام میں واقع ہے، اور فرمایا گیا ظالم لوگ دور یعنی ہلاک و برباد ہوں۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی اے میرے رب بے شک میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے گھر والے نجات پائیں گے،
اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ فرمایا اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے، بے شک اس کے کام بہت برے ہیں، تو آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں، میں آپ کو نصیحت فرماتا ہوں کہ آپ نادان نہ بنیں۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتریے جو آپ پر اور آپ کے ساتھ کے کچھ گروہ پر ہیں، یعنی قیامت تک کے مومنوں پر، اور کچھ کافر گروہ ہیں جنہیں ہم وقتی طور پر دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جنہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو آپ اپنی قوم کی تکلیفوں پر صبر کریں، بے شک اچھا انجام۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو بتوں کو شریک ٹھہرا کر صرف بہتان باندھنے والے ہو۔ یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اور اے میری قوم میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر تیز بارش بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ قوت دے گا مال اور اولاد کے ذریعے، اور تم جرم کرتے ہوئے حق سے منہ نہ موڑو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ وہ بولے اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہ آئے، یعنی انہوں نے تمام معجزات کا انکار کیا اور کہا ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں،
اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود کی مار پڑی ہے جس سے تم دیوانے ہو گئے ہو۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان باطل معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اس کے سوا تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، جو بھی چلنے والا ہے اس کی پیشانی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو اس کے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم یعنی تیز ہوا کا عذاب آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ کے مسلمانوں کو، جن کی تعداد تقریباً 4000 تھی، اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگی۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار ہود کی قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ وہ کہنے لگے اے صالح، اس بات سے پہلے تو آپ ہم میں ہماری امیدوں کا مرکز تھے کہ آپ ہی سردار ہوں گے۔ کیا آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ اور بے شک جس توحید کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، یعنی آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں اترتی۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا کی، اس کے باوجود اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو تم میرے لیے نقصان کے سوا کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے میری نبوت کی نشانی، تو اسے اللہ کی زمین میں کھانے پینے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اور اسے برائی اور تکلیف دینے کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں جلد عذاب پہنچے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی اس کے پاؤں کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ تو صالح نے فرمایا اب تم 3 دن اپنے گھروں میں دنیا کا فائدہ اٹھا لو، پھر تم پر عذاب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی، بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا جس سے ان کے دل پھٹ گئے، تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں ہلاک ہو کر گھٹنوں کے بل الٹے منہ پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ گویا وہ کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہ تھے، خبردار بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو لعنت ہو قوم سمود۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس اسحاق اور یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے، وہ بولے آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر ابراہیم نے کچھ دیر نہ کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی اس کا گوشت لے آئے۔
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھا اور دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگے. فرشتے بولے ڈریے نہیں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور ابراہیم کی زوجہ یعنی حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھیں. وہ قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سن کر ہنسنے لگیں تو ہم نے انہیں ان کے فرزند اسحاق اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. یہ سن کر وہ بولیں ہائے تعجب، کیا میرے بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو تعجب کی بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرشتے بولے کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری آ گئی تو ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ انہیں مزید مہلت دی جائے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بہت آہوزاری کرنے والے، حق کی جانب رجوع کرنے والے ہیں. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. فرشتوں نے کہا اے ابراہیم آپ اس خیال میں نہ پڑیں، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آئے گا جو ٹل نہیں سکتا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب لوط کے پاس سدوم بستی میں ہمارے فرشتے حسین و جمیل شکلوں میں آئے تو لوط ان کی آمد پر قوم کی بدعملی اور خباثت کا خیال کر کے غمگین ہوئے، ان کی وجہ سے دل تنگ ہوا اور بولے یہ بڑی سختی کا دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور انہیں پہلے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی. لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یعنی تمہاری بیویاں، یہ تمہارے لیے ستھری پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک سیرت نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
وہ کہنے لگے آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور آپ ضرور جانتے ہیں جو ہماری خواہش ہے۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط نے فرمایا اے کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط پائے یعنی قبیلے کی پناہ لیتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتے بولے اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے کہیں دور لے جائیں، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچے کر دیا، یعنی اسے الٹ دیا، اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، یعنی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا، اور وہ پتھر ظالموں یعنی اہل مکہ سے کچھ دور نہیں۔ مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا جو رزق حلال تمہارے پاس باقی رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تم پر نگہباں نہیں کہ زبردستی کروں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے جو چاہیں نہ کریں؟ طنز اور مذاق اڑاتے ہوئے بولے جی ہاں بس آپ ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہیں۔
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین رزق دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں تبلیغ نہ کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں تو اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسی بات پر نہ ابھار دے کہ جس کے سبب تم پر وہ عذاب آ جائے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، تو ان کے انجام سے عبرت پکڑو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بے حد رحم فرمانے والا، محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تم پر پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم، تمہارے نزدیک میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کچھ باہر نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عنقریب تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں
ہلاک ہو کر گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے، خبردار مدین کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جیسے قوم ثمود دور ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو وہ درباری فرعون کے کہنے پر چلے، حالانکہ فرعون کا کام درست نہ تھا۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں اپنے ساتھ دوزخ کی آگ میں اتارے گا، اور دوزخ کیا ہی بری اترنے کی جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت پڑی، یعنی ان پر ہمیشہ لعنت ہوتی رہے گی، اور وہ لعنت کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اے محبوب، یہ پچھلی بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کوئی بستی تو ابھی تک قائم ہے، یعنی اس کے کھنڈرات باقی ہیں، اور کوئی بالکل مٹ گئی، یعنی اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود ہی کفر و نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر جب آپ کے رب کا عذاب آیا تو جن جھوٹے معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور انہوں نے صرف ان کی تباہی میں اضافہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کے رہنے والوں کو ان کے ظلم کرنے پر پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ سخت دردناک ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ بے شک اس میں آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے شخص کے لیے ضرور بڑی نشانی ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں سب لوگ حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے، اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اور ہم اس قیامت کے دن کو ایک مقررہ مدت کے لیے ہی مؤخر کیے ہوئے ہیں۔ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بات نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ تو جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اس میں کھدے کی طرح
چیخیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، مگر جتنا آپ کا رب اور زیادہ رکھنا چاہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور وہ لوگ جو خوش نصیب ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں، مگر جتنا آپ کا رب اور زیادہ رکھنا چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ تو اے سننے والے، جن بتوں کی یہ کافر پوجا کرتے ہیں ان کے متعلق کسی شک میں نہ پڑنا، بے شک ان کو عذاب ہوگا۔ یہ ان بتوں کی ویسے ہی پوجا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم ان کے عذاب کا حصہ انہیں پورا پورا دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی بعض نے مانا اور بعض نے انکار کر دیا، اور اگر آپ کے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ حساب و کتاب قیامت میں ہوگا تو دنیا ہی میں عذاب دے کر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک کفار اس قرآن کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں جس نے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بے شک آپ کا رب سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک اسے ان کے کاموں کی خبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو آپ اپنے رب کے حکم اور دعوت دین پر قائم رہیں، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع لائے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم ظالموں کی طرف نہ جھکو، یعنی ان سے میل محبت نہ رکھو، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی، اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں یعنی صبح شام، فجر، ظہر، عصر اور رات کے کچھ حصوں میں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اور صبر کرو کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ تو تم سے پہلی امتوں میں بھلائی کا کچھ اثر رکھنے والے یعنی ایسے دیندار لوگ کیوں پیدا نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ ہاں، ان میں سے تھوڑے تھے جو انبیاء پر ایمان لائے اور ان کے فرما بردار رہے، وہی جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ گناہگار تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بے وجہ بستیوں کو ہلاک کر دے اور ان بستیوں کے لوگ اچھے ہوں۔ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، تو سب ایک ہی دین پر ہوتے اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، یعنی کوئی کسی دین پر تو کوئی کسی دین پر۔ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، مگر وہ لوگ دین حق پر متفق رہیں گے جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا، اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور کافر انسان اور جنات کو ملا کر جہنم بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور رسولوں کی خبروں سے سب کچھ ہم آپ کو سناتے ہیں، جن سے ہم آپ کے مبارک دل کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کافروں سے فرما دیجئے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، تم اپنا انجام دیکھ لوگے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ اے اہل مکہ تم اسے سمجھو. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم تمہیں سب سے اچھا واقعہ سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کی خبر نہ تھی. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یاد کیجئے جب یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا، اے میرے والد، بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یعقوب نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ حسد کی وجہ سے وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا، یعنی نبوت عطا فرمائے گا، جس طرح تمہارے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر نعمت پوری کی. بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے. قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں یعنی یہودیوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جب یوسف کے بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم 10 بھائی ایک طاقتور جماعت ہیں. بے شک ہمارے والد صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. کہنے لگے بہتر ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا کہیں آبادیوں سے دور زمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد توبہ کر کے پھر نیک بن جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان بھائیوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے اٹھا کر کہیں دور لے جائے.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ یہ منصوبہ بنا کر وہ والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے والد، آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے فرمایا، بے شک تمہارا اس کو لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ کہنے لگے، ہماری پوری جماعت کے موجود ہونے کے باوجود اگر بھیڑیا اسے کھا لے تب تو ہم کسی کام کے نہیں۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب یوسف کو لے گئے اور سب بھائیوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ غم نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے، اور اس وقت وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ تم ہی والی مصر ہو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اور وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے، اے ہمارے والد، ہم دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر ایک بکری ذبح کر کے اس کا جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو ایسا کچھ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، تو صبر ہی اچھا ہے، اور اس معاملے میں جو تم بتا رہے ہو میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف اس ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ اس ڈول کھینچنے والے نے کہا، آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یوسف کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے اور کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے،
اور بھائیوں نے یوسف کو کھوٹے داموں گنتی کے چند درم کے بدلے بیچ ڈالا، اور انہیں پہلے ہی یوسف میں کچھ رغبت نہ تھی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے یعنی عزیز مصر قطفیر نے یوسف کو قافلے والوں سے خریدا، وہ اپنی زوجہ زلیخا سے بولا، انہیں عزت و اکرام سے رکھو، شاید ان کے تدبر اور دانائی سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر کی زمین میں ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب وہ اپنی پوری قوت یعنی جوانی کو پہنچے، ہم نے انہیں حکم یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور وہ جس عورت یعنی زلیخا کے گھر میں رہ رہے تھے، اس نے انہیں خوب بند سور کر اپنی طرف لبھایا کہ یوسف اس کی ناجائز خواہش پوری کرے، اور اپنے آپ کو نہ روکیں، اور سب دروازے بند کر دیے، اور بولی، آؤ میں تمہیں سے کہتی ہوں۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ مجھے اس برے کام سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر یعنی مصر کا وزیر اعظم تو میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا تو میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک عورت نے ان کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اس عورت کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی دلیل یعنی عصمت و نور نبوت نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس طرح کہ یوسف آگے اور زلیخا ان کے پیچھے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں کو عورت کا شوہر یعنی مصر کا وزیر اعظم دروازے کے پاس ملا۔ زلیخا اپنی پاکی ظاہر کرنے کے لیے بولی، اس کی کیا سزا ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یعنی کوڑے لگوائے جائیں۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا،
اسی نے مجھے اپنی خواہش کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو نہ روکوں، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا بچہ تھا گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھا اور جان لیا کہ یوسف سچے ہیں تو بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ پھر یوسف سے عزیز مصر نے معذرت کی اور بولا، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، یعنی تم اس بات پر غمگین نہ ہو، بے شک تم بے قصور ہو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں ہے۔ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور جب زلیخا کے واقعے کا چرچا ہوا تو شہر میں کچھ عورتیں یعنی شرفائے مصر کی بیویاں بولیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کا دل لبھاتی ہے، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں کہ اس کی محبت میں اسے اپنی عزت کا بھی لحاظ نہ رہا۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ تو جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتیں سنی تو انہیں پیغام بھیج کر بلوایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف مسندیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دے دی، اور یوسف سے کہا نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگی اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ پکار اٹھیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو محض ایک معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید کیے جائیں گے، اور وہ ضرور چوروں اور قاتلوں کے ساتھ جیل میں رہ کر ذلت اٹھائیں گے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔
پھر ان عورتوں نے بھی یوسف سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور ان سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی خوب سنتا جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ضرور ایک مدت تک انہیں قید خانے میں ڈال دیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور یوسف کے ساتھ دو نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی تھا اور دوسرا باورچی خانے کا محتمم تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا، اسی لیے جیل میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک یعنی ساقی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکی کرنے والا دیکھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے ان دونوں سے فرمایا، تمہیں جو کھانا ملا کرتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا کہ وہ کھانا کیسا ہے، کتنا ہے وغیرہ۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کو اختیار کیا۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور ہمارے ماننے والے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ذرا غور کر کے بتاؤ، کیا کئی طرح کے جدا جدا جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم اللہ کے سوا محض چند ناموں کی پوجا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان۔ یوسف نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک تو قید سے رہا ہو کر پہلے ہی کی طرح اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، رہا دوسرا یعنی باورچی خانے کا محتمم تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر دونوں کہنے لگے، ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ یوسف نے فرمایا، جس خواب کے بارے میں تم سوال کرتے تھے، چاہے تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں اسی طرح ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور ان دونوں میں سے جس کو یوسف نے نجات پانے والا سمجھا اس سے فرمایا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ لمبے عرصے سے ایک بے گناہ قید ہے۔ تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال اور جیل میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور گندم کی 7 ہری بالیاں اور دوسری 7 سوکھی بالیاں دیکھیں جنہوں نے ہری بالیوں کو بھی سکھا دیا۔ تو اے درباریوں، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو مجھے میرے خواب کا مطلب بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ درباریوں نے کہا، یہ جھوٹے خواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہم جھوٹے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور وہ ساقی جو ان دونوں میں سے بچا تھا جو جیل میں یوسف کے ساتھ تھے، اور ایک مدت کے بعد اسے یوسف یاد آیا، بولا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو۔
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ وہ قید خانے پہنچ کر عرض کرنے لگا، اے انتہائی سچے یوسف، ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتائیے جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور گندم کی 7 ہری بالیوں اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کی جو ہری کو بھی سکھا دیتی ہیں، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ انہیں خواب کی تعبیر اور آپ کا علم و فضل معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے اور خوب پیداوار ہوگی۔ 7 موٹی گایوں اور سبز بالیوں سے اسی طرف اشارہ ہے، تو جو کھیتی تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو، مگر تھوڑا نکال لو جتنا کھا لو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے ذخیرہ کر کے جمع کر رکھا تھا اسے کھا جائیں گے، مگر تھوڑا بچے گا جو تم محفوظ کر لو تاکہ آئندہ اس سے کاشت کر سکو۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر سن کر بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب ان کے پاس قاصد بادشاہ کا پیغام لے کر آیا تو یوسف نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، پھر اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ وہ بولی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی زوجہ زلیخا بولی، اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں